نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کی نسبت اور معرفت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تعلق ہو، بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے اور اللہ کو بندے کے ساتھ تعلق ہو جائے. یک طرفہ تعلق جو ہے تو یہ ناقص تعلق ہے، یہ کامل تعلق نہیں ہے. اور اس پر فرمایا کہ یہ تعلق ایسا ہے، تعلق مع اللہ کی جو دولت ہے، کہ یہ بادشاہوں کی بادشاہت سے بھی بڑھ کر ہے. ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کو چھوڑا، فقیری اختیار کی، تو آخر کچھ تو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو بادشاہت کو چھوڑ دیا. پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ملک سنجر کے بادشاہ نے ان کو ایک زمین دینا چاہیے کہ یہ آپ کی خانقاہ کے لیے وقف ہے، اس سے آپ اپنا گزر بسر کریں، تو اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ جب سے مجھے ملک نیم شب کی دولت ملی ہے تو تیرے اس ملک کی جو قیمت ہے میری نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ تعلق مع اللہ کی دولت تھی. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے یہاں جو ہے بندے کا عجز و نیاز پسند ہے. ہاں، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے جو کبھی ناز بھی کر لیتے ہیں، لیکن ناز کرنے کے لیے پھر ناز جیسا چہرہ بھی چاہیے. ہر آدمی کا بس نہیں کہ وہ ناز کرنے لگے. فرماتے ہیں کہ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے، دیکھا تو شہر پناہ کا دروازہ بند تھا. دربانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لیے بند کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے جائیں، کہیں دروازوں سے نکل کر نہ بھاگ جائے. یہ قصہ سن کر وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عقل سے بالکل ہی کورا ہے. بھلا باز کو دروازے سے کیا نسبت؟ وہ اگر بھاگنا چاہے گا تو اوپر کو اڑ جائے گا، دروازے بند کرنے سے اس کی کیا روک ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ہنس کر آسمان کی طرف منہ کیا اور حق تعالی سے عرض کی کہ اچھے احمق کو آپ نے بادشاہت دے دی، جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ باز دروازے سے جایا کرتا ہے یا اوپر سے. اور ہم تو اتنے عاقل ہیں اور ہماری یہ حالت ہے، نہ پیر میں جوتا درست ہے نہ لباس اچھا ہے، ہماری تو یہ حالت. اور وہ بیوقوف آدمی، اس کو بادشاہت مل گئی. فوراً ادھر سے عتاب ہوا، فوراً عتاب ہوا. اچھا، کہا کہ بہت اچھا، ہم آپ کو بھی سلطنت دیے دیتے ہیں، لیکن کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری معرفت اور ولایت اور تمام کمالات ماں تمہارے فقر و فاقے کے اس بادشاہ کو دے دیے جائیں؟ جو کچھ تمہارے اندر کمالات ہے، نسبت ہے، معرفت ہے، یہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، یہ سب کچھ اس بادشاہ کو دے دیا جائے اور اس کی سلطنت وغیرہ ماں اس کی حماقت کے آپ کو دے دی جائے. بس یہ عتاب سن کر ان بزرگ کا رنگ زرد ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنی خطا سے توبہ کرتا ہوں اور پھر ایسی گستاخی نہ ہوگی، معاف فرما دیجیے. میں اپنی نعمتوں کو، اب اللہ والے کہتے ہیں، میں اپنی نعمتوں کو 1000 سلطنتوں کے بدلے بھی
دینا گوارا نہیں کر سکتا. ایک سلطنت تو کیا 1000 سلطنتیں ہوں اس کے بدلے بھی دینا گوارا نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ عربی کے اشعار ان کا ترجمہ ہے کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم و معرفت ہو. ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم و معرفت ہو اور جاہلوں کے پاس مال و دولت ہو. کیونکہ مال و دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم و معرفت کے لیے فنا نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ مال جتنا خرچ کرو کم ہوتا جاتا ہے اور علم جتنا خرچ کرو بڑھتا جاتا ہے. تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ مال ختم ہوتا ہے اور علم بڑھتا ہے خرچ کرنے سے. تو علم و معرفت کے لیے فنا نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا، وہ اس حکایت میں غور کریں کہ ان بزرگ نے فقر و فاقے کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت پر کیوں لات مار دی. آخر وہ کوئی تو نعمت تھی جس کے سلب ہو جانے کا نام سن کر وہ لرز گئے اور کانپ اٹھے اور سلطنت کے بدلے میں بھی اس کو دینا گوارا نہ کیا. صاحبو، خدا کی قسم، جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ان کی مستی کی کچھ حد نہیں ہے. اپنے آپ میں وہ مست ہے، اس تعلق کی دولت کے اندر مست ہے. ان کی مستی کی کچھ حد نہیں. وہ سلطنت وغیرہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے. آنکس کے طرح شناخت جاں راچے کند، فرزند و عیال و خانما راچے کند. غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا ثمرہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے. اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں بھی اعمال سے زیادہ ملتا ہے. جتنا عمل کرتا ہے اس سے زیادہ ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے. اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائز ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں. پس دین کا مقصود ہونا بھی معلوم ہے اور اس کا طریق بھی معلوم ہے، اور وہ طریق آسان بھی بہت ہے. اور طریق پر مقصود کا ترتب بھی یقینی ہے. یعنی دنیا کے اندر کوئی آدمی کام کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن اس راستے پر جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اس صحیح کو اللہ مشکور ضرور فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. تو طریق پر مقصود کا ترتب بھی یقینی ہے، اور دنیا و آخرت میں امید سے زیادہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے. انسان تو بڑا ناقص ہے، کیا وہ عمل کرے گا، لیکن اللہ کا فضل اس پر بڑا کامل ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ثمرات دائم بھی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور دنیا کے ثمرات فانی ہیں. مگر باوجود اس کے حیرت در حیرت ہے کہ لوگ اس کے لیے سعی نہیں کرتے اور اس کے لیے اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جو لوگ کچھ سعی کرتے بھی ہیں وہ محض تمنا کا درجہ رکھتے ہیں، اور تمنا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اسباب کو اختیار نہیں کرتے، حالانکہ دنیاوی امور میں محض تمنا بلا اسباب کو سب لوگ حماقت اور پاگل پن سمجھتے ہیں. مگر نامعلوم دین کے معاملے ہی میں کیوں سب کی عقلیں مست ہو جاتی ہیں. بس اس کو صحیح سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی دیر بزرگوں کے پاس بیٹھ کر رو لیے یا واعظ میں آنسو بہا لیے، سو یاد رکھو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا، کام کو اس کے طریقے سے کرنا چاہیے. فرماتے ہیں عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، 100 سال می تمام بتمنا گریستن. کہ اے عرفی اگر صرف رونے سے وصال اور قرب مل جاتا تو 100 سال تک ہم رونے کی تمنا کرتے، لیکن رونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو کام کرنے سے ہوتا ہے. ان لوگوں کی اس تمنا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاحب بزرگوں سے جا کر یہ کہیں کہ حضور دعا کیجئے کہ ہمارے لڑکا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے. مگر یہ حضرت نکاح نہیں کرتے، بزرگوں سے دعا تو کراتا ہے کہ بیٹا ہو جائے. تو اب بتلائیے کہ ان کے ہاں لڑکا کہاں سے ہو.
اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ حضور دعا کر دیجئے ہم بھی دین میں کامل ہو جائیں، مگر جو اس کا طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، تو یہ لغو حرکت ہے یا نہیں؟ یاد رکھو ہر کام طریقے ہی سے ہو سکتا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، مگر شان نزول اس کا خاص ہے، مگر اعتبار عموم الفاظ کو ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم عام ہے۔ بس دین ایک گھر ہے، جیسے وہاں کہا گیا کہ گھروں میں دروازے سے آؤ، پیچھے سے نہ آؤ، اسی طرح دین ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ وہ طریق ہے جو شریعت نے بتلائے ہیں۔ اس دروازے سے داخل ہو گئے جبھی دین کامل ہو سکتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس مضمون کو نظم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں اطلب الارزاق من اسبابها وادخلوا الابیات من ابوابها، کہ رزق حاصل کرو اس کے اسباب سے اور گھروں میں داخل ہو اس کے دروازوں سے۔ اطلب الارزاق کو پہلے بیان فرمایا جس میں نظیر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو، اسی طرح دین کے لیے بھی اس کے طریقے اختیار کرو۔ آپ دین کے کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا، بس صرف کام شروع کر دیں، اور پھر آپ کو دین کے ثمرات بھی حاصل ہو جائیں گے، جن میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالی سے تعلق ہو جائے گا، زندگی پر لطف ہو جائے گی۔ باقی وہ دولت باطنیہ جو اہل اللہ کو حاصل ہے اس کی کیفیت میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے، انسان محسوس تو کرتا ہے لیکن بتلا نہیں سکتا۔ جس کو اہل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں، دین کے کاموں میں لگیے، انشاءاللہ آپ کو بھی وہ ذوق حاصل ہو جائے گا، اللہ نصیب فرما دے۔ اور اس سے پہلے کتنا ہی سمجھایا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اہل اللہ کو کیا دولت عطا ہوتی ہے۔ نامرد کو عورت کی لذت کا کبھی ادراک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے سامنے کتنی ہی وضاحت کر دی جائے، ہاں جب خدا کرے اس کو اس مرض سے شفا ہو جائے، اس وقت وہ خود بخود اس لذت کو سمجھ جائے گا، پھر کسی کے بتلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بس خدا کے لیے آپ اس بے حسی کا علاج کیجئے۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو، مگر علاج شرط ہے، اور طریقے پر عمل کرنا۔ ایک فرق دنیا اور دین میں اور سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ دنیاوی مقاصد کے حصول کا وعدہ بدون سعی کے بھی ہے، کہ اگر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو کبھی بغیر کوشش کے بھی مل جاتا ہے دنیا کے معاملے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار کی روزی خدا تعالیٰ کے ذمے ہے، جو بدون سعی کے بھی اس کو مل سکتی ہے، مگر اس پر بھی لوگ دنیاوی مقاصد میں سعی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور آخرت کے ثمرات کا وعدہ تو بدون سعی کے ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صاف ارشاد ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، چنانچہ یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا ثمرہ ملے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ پھر تعجب ہے کہ لوگ دین میں سعی کو کس لیے ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ بدون سعی کے اس کے حصول کا وعدہ نہیں۔ اہل اللہ نے اس فرق پر نظر کر کے دنیاوی مقاصد کے لیے سعی کو ترک کر دیا، کہ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے تو سعی کی کیا ضرورت ہے دنیا کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزی کا ذمہ تو حق تعالیٰ نے لے لیا ہے، اس کے لیے سعی کی کیا ضرورت، اور دین کے کاموں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، ہم کو اس کے لیے سعی کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، انہوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیر کر امام صاحب نے ان بزرگ سے ملاقات کی اور یہ سوال کیا کہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ آپ کوئی کام کسب وغیرہ تو کرتے نہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہریے، میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی، سلام پھیر کر فرمایا کہ اب پوچھئے آپ کیا پوچھتے ہیں؟
امام نے کہا کہ اب تو مجھے ایک اور سوال پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ آپ نے یہ نماز دوبارہ کیسے پڑھی ہے؟ آپ تو ابھی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ میں نے اس نماز کا اعادہ کیا ہے کیونکہ مجھے آپ کے سوال سے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شاید آپ کو خدا تعالی کے اس ارشاد پر یقین نہیں۔ کس ارشاد پر؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو مجھے آپ کے ایمان ہی میں شک ہو گیا، یہ غلبہ حال کی وجہ سے ایسا کیا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی نماز کا اعادہ کیا کہ مبادا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نماز میرے ذمے ہی رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندہ خدا، کیا روزی کا ملنا کمانے ہی پر موقوف ہے؟ کیا روزی کا ملنا کمانے ہی پر موقوف ہے؟ حالانکہ خدا تعالی نے فرما دیا ہے کہ روزی میرے ذمے ہے، پھر تمہارے قلب میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیا تم کو خدا کے اس ارشاد پر اعتماد نہیں؟ وہ امام بہت شرمندہ ہوئے۔ ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا خدا کا ایک گھر ہے، یہ دنیا، ساری دنیا خدا کا ایک گھر ہے، اور ہم یہاں مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور حدیث میں وارد ہے الضیافۃ ثلاثۃ ایام، کہ مہمانی جو ہے وہ 3 دن کی ہوتی ہے۔ تو 3 دن تک مہمانی، جب ہم دنیا میں آئے تو 3 دن تک تو ہم خدا تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور خدا تعالیٰ کے یہاں 1 دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں 1 دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو ہم کو 3000 سال کے لیے تو بے فکری ہے، 3000 سال کے لیے تو بے فکری ہے۔ اگر اس سے زیادہ عمر ہوئی تو پھر کچھ انتظام کا سوچ لیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے اہل اللہ کے مذاق کا پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں وہ سعی اور اہتمام کو ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ روزی کا ذمہ حق تعالی نے خود لے لیا ہے، لیکن اعمال آخرت کا انہوں نے ذمہ نہیں لیا۔ اگر تم اعمال آخرت کے لیے ارادہ و سعی نہ کرو تو جب بھی وہ تم کو جنت دے دیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے، یا از خود تم سے جنت کے کام لے لیں گے، بلکہ اگر اس کے متعلق تو یہ ارشاد ہے من عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور ارشاد ہے انلزمکموها وانتم لها کارہون، اور رزق کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہے۔ پھر حیرت ہے کہ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے ہم کو اعمال آخرت کی فکر نہیں اور دنیا کی فکر ہے، حالانکہ ان فروق کے ہوتے ہوئے دنیا کسی درجے میں بھی توجہ کے قابل نہیں، اور ان کا مقتضا تو یہ تھا کہ دنیا کے لیے سعی اور عمل کو ناجائز ہی کر دیا جاتا، مگر خدا تعالی کی شفقت و رحمت ہے کہ انہوں نے ہمارے ذوق پر نظر فرما کر دنیا کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر صرف اجازت بھی نہیں دی بلکہ بعض مواقع میں دنیا کے لیے سعی کو فرض کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے طلب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا طلب کرنا بھی فریضہ شرعی کے بعد ایک فرض ہے۔ بلکہ حکمائے امت تو یہاں تک ان اسباب کی رعایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام ملازمت میں بھی گرفتار ہو اور فراست سے ان کو اس کا ضعیف الہمت ہونا معلوم ہو کہ یہ آدمی بڑا کمزور ہے، اس کے اندر ہمت کی کمی ہے، تو اس کو فوراً حرام ملازمت چھوڑنے کا امر نہیں فرماتے، بلکہ یہ فرما دیتے ہیں کہ پہلے کوئی حلال ملازمت تلاش کر لو، اس کے بعد چھوڑنا، اور جب تک حلال ملازمت نہ ملے اسی میں گرفتار رہو، اپنے کو گنہگار سمجھتے رہو اور خدا تعالی سے استغفار کرتے رہو، کیونکہ بعض لوگ تنگی معاش سے گھبرا کر عیسائی یا آریہ یا قادیانی ہو گئے۔ کس لیے؟ بے روزگاری کی وجہ سے، معاش کی تنگی کی وجہ سے۔ اہل باطل اپنے گروہ میں بلانے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کی طمع دلاتے ہیں، جن کے سامنے فقر و فاقے کے ساتھ اپنے دین پر جمع رہنا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔
بعض لوگ تنگی معاش سے پریشان ہو کر پیری مریدی کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں۔ او خیشتن گمست کے راہ بری کند، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو پیر بنے پھرتے ہیں کہ اپنے گھر پر آ کر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یا باہر جا کر مقدس بن جاتے ہیں، گھر آتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور ایک واقعہ تو ایسا سنگین سننے میں آیا کہ جس کی نظیر نہیں سنی گئی، کہ میرے ایک دوست مولوی صاحب بیان کرتے تھے کہ ہندوستان سے ایک جاہل شخص ضلع بردوان میں جا کر پیری مریدی کرتا تھا۔ یہ شخص ضلع الہ آباد کا رہنے والا تھا اور تقیہ دار فقیر تھا۔ تو بردوان کے ایک رئیس اس کے پھندے میں پھنس گئے۔ ان رئیسوں کو اکثر دنیا کی عقل ہوتی ہے، دین کی عقل نہیں ہوتی، اس لیے جاہل درویشوں اور تاریخ کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں اکثر رؤوسا اور مالدار لوگ ہی پھنستے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش کی طرف زیادہ رجوع اہل دنیا کا ہو وہ درویش نہیں بلکہ دنیا دار ہے، کیونکہ قاعدہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر اس میں دین کامل ہوتا تو دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے۔ چنانچہ حدیث ہرقل میں بھی یہ مضمون آیا کہ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زیادہ تر کون لوگ کرتے ہیں، اغنیا یا ضعفاء؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زیادہ تر ضعفاء اتباع کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے اس پر کہا کہ ہم اتباع الرسل، کہ رسول کا اتباع کرنے والے اکثر ضعفاء ہی ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرات صحابہ نے ہرقل کے اس قول پر انکار نہیں کیا بلکہ سکوت فرمایا، اس لیے تقریر صحابہ کی وجہ سے یہ قول حجت ہو گیا۔ الحمدللہ کہ ہمارے حضرات کے سلسلے میں زیادہ تر علماء و طلبہ ہی کی جماعت ہے، رؤوسا اور امراء کم ہیں، اور جو رؤوسا ہیں بھی وہ عقلاء اور دیندار ہیں، بد دین اور کم عقل نہیں ہیں۔ دینداری کی وجہ سے وہ نعم الامیر علی باب الفقیر کے مصداق ہے، کہ بہترین ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازے پر جائے۔ غرض ایک بار وہ بنگالی رئیس کسی کام سے ہندوستان آئے، الہ آباد پہنچ کر ان کو اپنے مرشد سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ اس کے گاؤں میں پہنچ کر کوئی چودھری چارپائی بچھائے بیٹھے تھے، ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کا نام لے کر کہا کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو تقیہ دار فقیر ہے، آپ اس کے ہاتھ میں کہاں پھنس گئے؟ وہ بنگالی صاحب بولے کہ آپ جو چاہے کہیں، میرے تو وہ مالک اور مرشد ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ بیچارہ عقل سے کورا ہے۔ انہوں نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ فلانے تقیہ دار کو پکڑ لاؤ۔ بنگالی رئیس نے کہا کہ حضور کے ساتھ ایسی گستاخی مجھ کو زیبا نہیں، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ صرف اتنا کام کر دیجئے کہ راستہ بتلانے کے لیے خادم کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ انہوں نے خادم کو ساتھ کر دیا، وہ ایک تکیے میں رہتا تھا، وہاں پہنچے اور بڑی تعظیم سے سلام و کلام کیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ تکیے میں اس کے پاس چند بدماش رہتے تھے اور ہر وقت بھنگ پیتا رہتا تھا۔ ان رئیس صاحب کا اعتقاد اس حالت کے مشاہدے سے بھی نہ گیا۔ یہ پیری ایسا پیشہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کے تقدس کا اعتقاد ہو جائے تو پھر بیوی تمیزہ کے وضو کی طرح وہ تقدس کبھی نہیں ٹوٹتا۔ کہ تمیزہ ایک فاحشہ عورت تھی جو نماز بھی نہ پڑھتی تھی۔ ایک بزرگ نے اس کو نماز کی تاکید کی اور وضو کرا دیا، نماز کی ترکیب بتلا دی کہ بھائی ایسے وضو ہوتا ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ تو وضو کرا کر نماز شروع کرا کر چلے گئے۔ جب سال بھر گزر گیا تو وہ بزرگ پھر آئے اور بی تمیزہ سے پوچھا کہ نماز بھی پڑھتی ہو؟ کہا کہ حضور روزانہ پڑھتی ہوں۔ پوچھا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی حضور نے تو وضو کرا دیا تھا، اسی وضو سے اب تک نماز پڑھتی رہی ہوں۔ تو جس طرح اس بی تمیزہ کا وضو نہ پیشاب پخانے سے ٹوٹتا تھا اور نہ زنا اور بدکاری سے، وضو کیا لوہا لاٹ تھا، اسی طرح آج کل کی پیری جب چل جاتی ہے تو نہ وہ
شراب خوری سے ٹوٹتی ہے، نہ زناکاری سے، نہ صوم و صلات کے چھوڑنے سے، نہ داڑھی منڈانے سے، نہ ننگا پھرنے سے، بلکہ اگر کوئی لنگوٹا بھی اتار پھینک دے تو اس کے اور زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں۔ اگر پیر صاحب خاموش رہے تو چپ شاہ ہے، بلکہ فنا فی اللہ ہے کہ خاموش رہتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اینڈی بینڈی باتیں ہانکنے لگے، ٹیڑھی میڑھی باتیں کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ تو رموز ہے، یہ رموز بیان کر رہے ہیں، گو وہ کفریات ہی کیوں نہ بکتے ہوں۔ اور کوئی ٹھیک بات کہہ دیں تو عارف اور محقق ہے، اور منشا اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جم رہی ہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یہاں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ظاہر میں شریعت کے بالکل خلاف ہو، اس سے بھی ان کا اعتقاد زائل نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی طریقت کا کوئی رمز ہوگا، کوئی راز ہوگا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غرض اس فقیر نے چند روز تک ان رئیس صاحب کی دعوت کی، آرام سے اپنے پاس رکھا۔ 2-4 دن رہ کر رئیس نے واپسی کی اجازت چاہی، فقیر نے اجازت دے دی اور کہا کہ میں اسٹیشن تک آپ کو خود پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ اور اس کے بھائی اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہوئے اور اس کو ایسے راستے سے لے چلے جہاں آدمی بہت کم چلتے تھے۔ جب چلتے چلتے دیر ہو گئی تو رئیس کو خطرہ ہوا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ تو وہ راستہ نہیں جس سے میں آیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو قریب کے راستے سے باہر لے چلتا ہوں۔ یہ غریب خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ ایک ایسے بن میں اس کو جا پھینکا جہاں نہ آدمی کا پتہ نہ جانور کا، کہ اگر گلے پھاڑ کر بھی چلاوے تو کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکے۔ وہاں پہنچ کر فقیر نے کہا کہ جو کچھ ساتھ لے رہے ہو رکھ دو۔ اس بیچارے نے جو کچھ ساتھ تھا رکھ دیا۔ کہا کہ کپڑے بھی اتارو، اس نے کپڑے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد اس نے رئیس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس نے بہت خود ہاتھ پیر جوڑے اور خوشامدید کی کہ آپ مجھے قتل نہ کریں، میں اس سے 2 چند اور سہ چند روپیہ گھر جا کر بھیج دوں گا۔ کہنے لگا کہ اب تمہارا زندہ چھوڑنا مصلحت نہیں، تم ہمارا راز کھول دو گے۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں کہ میں کسی طرح یہ معاملہ ظاہر نہ کروں گا، مگر اس سنگ دل نے ایک نہ سنی اور اس غریب کا کام تمام کر دیا اور ناش کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ کتنے دنوں کے بعد اتفاقاً ایک چرواہا اس کنویں پر آیا تو اس کو کنویں میں سے بدبو آئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک ناش تیرتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ناش کو نکالا تو اس کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا، مگر اس کی جیب میں سے کچھ کاغذ نکلے جن میں بردوان کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بس اب کیا تھا، پولیس کو پتہ چلانے کے واسطے اتنا کافی تھا۔ سراغ لگاتے لگاتے سب واقعہ منکشف ہو گیا۔ پولیس نے اس فقیر کو پکڑا اور اس سے اظہار لیا۔ آخر اس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو قتل کیا۔ چنانچہ اس کو پھانسی دی گئی۔ سو دیکھیے تنگی معاش سے پریشان ہو کر انسان کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ بعض لوگ تنگی معاش سے پریشان ہو کر دوسری طرح حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ کسی سے قرض لے لیا، مار لیا، کسی کی امانت لے کر انکار کر دیا، کسی کی کوئی چیز مانگ لی اور اس کو رہن رکھ دیا، اور بہت سے کرتب لوگ کرنے لگتے ہیں، بس جس کا لے لیا پھر دینے کا نام ہی نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حقوق العباد کے تلف کرنے کا ضرر، لوگوں کے حق ضائع کرنے کا ضرر متعدی ہے، یعنی اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے جو ضرر لازم سے اشد ہے۔ ایک ضرر تو وہ کسی ایک ذات کو ہو رہا ہے، یہ ضرر لازم ہے، اور ایک ضرر متعدی ہے کہ جس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے، زیادہ اشد ہے۔ اگر یہ شخص کسی حرام ملازمت میں مبتلا رہا، بشرطے کہ اس ملازمت کا فرض منصبی کسی کا اضرار نہ ہو، کسی کو ضرر پہنچانا نہ ہو، تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حرام کی ملازمت ہے، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے، اپنا ہی نقصان کرے گا، ارے مخلوق کو تو پریشان نہ کرے گا۔ لیکن اگر اس نے بدون حلال روزی تلاش کیے حرام ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے حکمائے امت ان اسباب معیشت کی اتنی رعایت کرتے ہیں کہ حرام سبب کو بھی حکمت سے چھڑواتے ہیں، تو حلال سبب کو تو کیوں چھڑوانے لگے؟
بعض کم فہم لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ حرام ملازمت کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ حرام ملازمت کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ وہ اس کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو گناہی میں مبتلا ہے، پھر کہیں ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو لے۔ نیز اس وقت تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر کہیں مخلوق کو پریشانی میں نہ ڈال دے، کسی سے قرض لے گا، کسی سے کوئی امانت لے کر کھا جائے گا، نہ معلوم کتنوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اور قاعدہ فقہیہ ہے کہ مفتدائے یسیرہ کو مفتدائے عظیمہ سے بچنے کے لیے گوارا کیا جاتا ہے، یعنی ایک وہ نقصان ہے کہ جس سے اپنا نقصان ہے، ایک جس سے بڑا نقصان ہے، ایک چھوٹا نقصان ہے، لیکن اس قاعدے سے کام لینے کا ہر ایک کو حق نہیں، اس کا موقع و محل محقق ہی سمجھ سکتا ہے۔ خوب یاد رکھو، غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب دنیا اسباب دین کے مقابلے میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے لیے سعی کی جائے، نہ کہ ایسی سعی کریں کہ آخرت کی سعی کو بھی چھوڑ دیں۔ مگر افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اسباب دنیا کے اختیار کرنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے بارے میں اسباب کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ پھر بعض لوگ جو دین ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ تو قابل خطاب ہی نہیں، شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو دین کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے، بزرگوں کے پاس آتے جاتے ہیں لیکن ان سے دین کا راستہ پوچھتے بڑی دور ان کی یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر یہ عرض کرتے ہیں، بڑی دوڑ ان کی یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کو ایک توجہ سے کامل کر دیجئے، بس نظر ڈال دیجئے ہم کامل ہو جائیں۔ گویا وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی پر فیصلہ ہے، اگر محض توجہ سے دین کامل ہو سکتا تو ان بزرگ ہی سے پوچھ لو کہ حضور آپ بھی توجہ ہی سے کامیاب ہوئے تھے یا آپ کو کچھ کرنا بھی پڑا تھا؟ اگر وہ محض توجہ سے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ کو ان سے ایسی درخواست کرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ فہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی آمین۔